ندیم بھائی چلیں بہت شکریہ، جزاک اللہ، بڑا اچھا لگا، فرسٹ ٹائم آئے، آتے رہیے گا، فی امان اللہ، بالکل اوکے اللہ السلام حافظ علیکم، اللہ حافظ، اللہ بالکل حافظ، اللہ حافظ۔ اچھا جی، جو کالر ہمارے ساتھ پہلے نہیں آئے ہوئے یار، وہ جنید صاحب آئے تھے، وہ چلے گئے ہیں، میں ان کو لینا چاہ رہا تھا کیونکہ باقی تو ہمارے پاس بار بار جڑتے رہتے ہیں۔ تو عبد القادر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کے بعد این کے صاحب ہیں، اور پھر محمد مسعود صاحب دوبارہ آئے ہوئے ہیں، ان کو لے لیں گے۔ جی عبد القادر صاحب، اہلا وسہلا۔ جی السلام علیکم وعلیکم عامر السلام۔ بھائی، میرا ایک یاجوج ماجوج کے بارے میں سوال ہے جو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ ہوں، اچھا، بذات خود میرا نظریہ وہی ہے جو مولانا ابوالکلام آزاد اور آج اچھا، کل جو عمران حسین ہے ان کا ہے، لیکن غامدی صاحب کا بھی۔ ہوں، ہاں پتہ نہیں، شاید ان کا بھی، اور ان کا بھی علامہ اقبال کا بھی یہی نظریہ ہے۔ جی جی، لیکن جس کو آرتھوڈاکس مسلم کہتے ہیں یا جو ٹریڈیشنل ویو رکھتے ہیں، ان کا پر یہ ایک اشکال ہے کہ اگر یاجوج ماجوج یہ اتنا بڑا قوم ہے، قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے، حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت ان کا تعداد ہے، ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوئے مگر ہے موجود زمین پہ کہیں پہ، تو آج کے جدید زمانے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا تعداد میں ہوں، ایک ہوں، قوم پوشیدہ ہو؟ اور میرا خیال ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ روز قیامت جو 100 بندے میں سے 99 جہنم میں جائیں گے، وہ 99 یاجوج ماجوج، یعنی کہ بہت بڑا تعداد ہے ان کا، اور ہوں۔ یہ قوم ابھی تک پوشیدہ ہے، کہیں سبٹرینین جگہ پہ ہیں یا کوئی ایسا جگہ پہ ہے جس پر ابھی ہمارے نظر نہیں پہنچے۔ تو یہ مجھے الاجیکل لگتا ہے، جو اکثر مسلمانوں کا خیال ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں، تو اس پر آپ کا کیا نظریہ ہے؟ یہ میرا سوال ہے، جزاک اللہ۔ یار چونکہ اس کا تعلق عبد القادر صاحب متشابہات اس حوالے سے ہے کہ یہ غیب کی باتیں ہیں، پتہ نہیں واللہ عالم اس کا حقیقی معنی کیا تھا۔ سورہ کہف کے اندر ان کا اضافی طور پر ذکر ملتا ہے۔ 3 سوالات تھے جو یہود کے بڑے بڑے چودھریوں نے مشرکوں کو دے کر بھیجے تھے، ان میں سے ایک روح کا سوال تھا، اصحاب کہف تھا، اور ذوالقرنین۔ یاجوج ماجوج کا اضافی ایڈیشنل ایک نالج دیا گیا تھا۔ اس کے پیچھے بھی وجہ جو ہے وہ اسباب النزول میں جلال الدین سیوطی نے ذکر کی ہے کہ کیوں یہودیوں کو ان اضافی ایڈیشنل نالج کے بارے میں بتایا گیا تھا، تاکہ ان کا ایک گمان تھا، گھمنڈ تھا، اس کو توڑنا مقصد تھا۔ میں نے ایک ویڈیو بناؤں گا، غالب کمال نے جو اعتراض کیا ہے کہ اتنی وقت کیوں لگا تھا جب یہودیوں نے سوال بھیجے، تو کتنا وقت کیوں لگا تھا یجوج ماجوج یعنی ان کے بارے سابق کہف اور ذوالقرنین وغیرہ کے بارے میں، اس پر میں نے بات کرنی تھی، میرے پاس کانٹینٹ پڑا ہوا ہے، مگر اتنے جو ہیں وہ اپنی مصروفیت ہیں، پھر اتنا یہاں پر مسئلے ہیں، تو اس لیے وہ چیز پیچھے ڈیلے ہوتی جا رہی ہے، اور پھر ایک کھچ نہیں نکل آئی ہے، تو اس کھچ کو بھی لے کر چل رہے ہیں، تو اس لیے پھر توجہ ادھر ادھر بٹتی رہتی ہے۔ بہرحال جو آپ نے بات کی اس طرف آتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کا تعلق بھی اس ایسے اضافی علم غیب سے تعلق رکھتا تھا جس کی حقیقت اللہ کے علاوہ جانتا کوئی نہیں۔ اچھا، اس کے اوپر پھر لوگوں نے قلم لکھے، چلائے۔ ابوالکلام آزاد صاحب نے تو یاجوج ماجوج کے نام سے پوری ایک کتاب لکھ چھوڑی، ٹھیک ہے، سورہ کہف اور یاجوج، پوری کتاب ان کی اردو کے اندر موجود ہے، اور انہوں نے بات کی کہ جناب یہ نوح علیہ السلام کی فلاں نسل سے تھے، فلاں جگہ پر گئے، فلاں جگہ پر، اور ان کے بقول تو وہ کہتے ہیں ان کا خروج ہو چکا ہے، بلکہ یہ پھیل چکے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں۔ کسی نے رشیا قرار دیا، کسی نے چائنا کہا، کسی نے جاپان کہا، سب نے اپنی اپنی بات ٹامک ٹوئیاں ماری۔ آج ایک نئی ٹون نکل آئی ہے، وہ کہتی ہے جی یہ اس پلانٹ پہ ہیں ہی نہیں ہے، یہ باہر سے آئیں گے، اور وہ جو دیوار ہے بیسیکلی جو ذوالقر وہ پورٹلز تھے، وہ پورٹلز بند، وہ نئی ایک ٹون آ گئی ہے۔ یہ مارول اور کامکس دیکھنے کے بعد ایونجرز دیکھنے والی، آئرن مین اور کیپٹن امریکہ دیکھنے والی مخلوق آج کل جو آ رہی ہے، وہ یہ کہانیاں انہوں نے شروع کر دی ہیں۔ تو یہ ٹامک ٹوئیاں ہیں، اٹکل پچو ہیں، لگانے والا جو مرضی لگاتا رہے، ہمیں اس پر کوئی بات کرنے کا حکم ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ، ان کی تاویل کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، واللہ عالم بالصواب۔ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ 2 بہت اسٹرانگ ایویڈنس ہے کہ یہ ان کا خروج ہو چکے ہیں۔ ایک تو عمران حسین جو بار بار بیان کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے جو لوہے کا دیوار بنائے تھے 2 پہاڑوں کے درمیان، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے، اب آپ پوری زمین کو تلاش کرے، ایسا کوئی دیوار ملنے والا نہیں ہے۔ اب اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ قرآن نے خود کہا کہ ایک دن یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گا، تو یا تو یہ کہہ دے کہ ذوالقرنین کا قصہ ایک نعوذ باللہ جھوٹ ہے، یا یہ کہہ دے کہ دیوار ختم ہو گیا، جیسے کہ قرآن نے خود کہا کہ ایسا ہوگا ایک دن۔ دوسرے پوائنٹ یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کچھ دیکھا،
اور جب بیدار ہوئے تو آپ پریشان تھے اور بار بار فرما رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ ویل للعرب، کہ عرب پر ویل ہو کہ ایک بہت بڑا فتنہ قریب آ چکی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اس دیوار میں ایک ایسا سوراخ جو ہے وہ ہو گیا جو اتنا ہی، مطلب اشارہ کیا آپ انگلیوں کے ساتھ کہ اتنا ہی ہے، تو یہ بہت بڑا پریشانی کے باعث ہے عرب کے لیے خاص کر. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ دیوار ابھی بھی قائم ہے اور وہ سوراخ جو ہے وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ فل ہو گیا، تو پھر اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیوں اتنا پریشان تھے؟ تو یہ دو یار چیزیں اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بہرحال ٹھیک ہے، اٹکل پچو ہیں، کوئی قائم وضاحت تو نہیں ہے اس کے اوپر. باقی آپ کہہ رہے ہیں وہ پریشان ہوئے، اس میں سوراخ ہوا، واللہ عالم کیا اس کی حقیقت ہے. ہو سکتا ہے واقعی پورٹلز ہوں، ہو سکتا ہے واقعی دنیا پتہ نہیں کس جگہ کے اوپر ہے. میں تو اس بارے میں کچھ کہہ. اور دوسری بات ہے، میرا ایمان بھی اس کے اوپر صرف یہ ہے کہ ان کا ذکر ملتا ہے، واللہ عالم ان کی حقیقت کیا ہے. میری عملی زندگی میں، آج کی زندگی میں ان کا اثر نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی میں بہت عرصہ پہلے ایک ذہن فکس کر لیا تھا، اور قدرتی بات ہے کہ اللہ کی توفیق سے وہ میرا ذہن فکس ہوا کہ میں نے متشابہات کے اندر اپنے آپ کو پھنسنے نہیں دیا. میں نے اٹکل پچوؤں کی طرف نہیں جانے دیا اپنے آپ کو کہ میں یہ کہنا شروع کر دوں جناب وہ یاجوج ماجوج کیا ہے، اچھا پھر وہ امام مہدی کہاں سے آئیں گے اور کدھر کو جائیں گے. واللہ عالم آئیں گے، ہوں گے، پتہ چل جائے گا. میری عملی زندگی میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے وقت کو ان چیزوں کے اندر ضائع کرنے کی بجائے توجہ کریں کہ عملی طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں. میری یہ گزارش ہوتی ہے. اب حقیقت یہ ہے کہ میں جب ان لوگوں کو یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ان ٹاپکس کے اوپر لمبی لمبی باتیں کرتا دیکھتا ہوں، مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے. یہ میرا اپنی ذاتی بتا رہا ہوں، کسی کو مزہ آتا ہے اینڈ ٹائمز کو انجوائے کرنے کا وہ کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئیاں کی ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے کیا نہیں وہ اللہ. مجھے اس لیے کوفت ہوتی ہے کہ عمل سے آری ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. آج کے وقت کے اندر جو چیز کی ضرورت تھی ہم لوگ آگے دیکھنا شروع کر رہے ہیں جناب، آگے کی ہونا ہے وہ آن گے. اچھا اس پر نا بڑی زبردست برل بات تو کرتے کرتے چلے جائیں، چونکہ بات ہی کوئی ہوائی بات ہے تو اس پہ میں کیا بات کروں. عبدالقادر صاحب آپ کچھ اور بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں، ورنہ پھر میں اجازت لوں گا. اور بھی لوگ ہیں جی ان کے بس ساتھ ہیں. آپ سے مطالبہ ہے سب بھائیوں سے، مسلمان بھائیوں سے، کہ خاص کر یوکرین کے لیے دعا کرے، جی جو مظلوم قوم ہے اس وقت، کہ جی سب حضرات ان کے لیے دعا کرے، اللہ پاک ان کو بچائے، اللہ پاک ان کے لیے آسان کر دے. جزاک آمین اللہ. آمین، بہت شکریہ، آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جتنے لوگ جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں، چاہے وہ فلسطین کے لوگ ہیں، کشمیر کے لوگ ہیں، مشکلات میں جہاں کہیں بھی ہیں، اور عراق کے ہیں، سیریا کے ہیں، یمن کے ہیں، مسلم ممالک ہیں، یا غیر مسلم بھی کسی جگہ پر پھنسے ہوئے ہیں، اے میرے مولا اس دنیا میں ہم لوگوں کو امن سے رہنے کی توفیق دے، اور ہمیں سمجھ دے کہ ہم اپنے مسئلوں کو گفتگو کے ساتھ حل کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تو اب انسانی ذہن مان چکا ہے کہ